سورہ سبا کی آیت نمبر 37 سورہ سبا کا 5واں رکوع اور 22ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی۔ یعنی مال کسی کے لیے سبب قرب نہیں سوائے مومن صالح کے جو اس کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور اولاد کسی کے لیے سبب قرب نہیں سوائے اس مومن کے جو انہیں نیک علم سکھائے، دین کی تعلیم دے، صالح اور متقی بنائے۔ یعنی کافر یہ کہتے تھے ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہمیں اللہ کا قرب ملا ہوا ہے۔ تو فرمائے گا کہ صرف مال اور اولاد کا ہونا یہ قرب الہی کی دلیل نہیں۔ ہاں، جو مومن ایمان لایا ہے، اچھے اعمال کرے اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اب یہ مال اس کے لیے نیکی کا باعث ہوگا، یا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اور اس کی اولاد دین پر عمل کرے تو یہ اولاد اس کے لیے نیکی کا باعث ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ان کے لیے دونا دوں صلہ ان کے عمل کا بدلہ، اللہ تعالیٰ انہیں کئی گنا صلہ عطا فرمائے گا ان کے عمل کے بدلے کے طور پر۔ ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 تک اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ایک نیکی کے بدلے 10، اس سے زائد 700 تک، اور اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے، یعنی جنت کے منازل بالا میں اونچے اونچے محلوں میں وہ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ جو ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم پر زبان تان کھولتے ہیں، تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنی ان باطل کاریوں سے وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیں گے، اور ان کا یہ مکر و فریب اسلام کے بارے میں چل جائے گا اور وہ ہمارے عذاب سے بچ رہیں گے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں، تو عذاب ثواب کیسا؟ تو جو یہ تصور کرتے ہیں، باتیں کر کے فریب کر کے دین کو روکنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے، اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، اور ان کی مکاریاں انہیں کچھ فائدہ نہ دیں گی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اپنی حکمت کے مطابق، اپنے حسب حکمت۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ کی راہ میں دو تمہیں اور عطا کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، تواضع سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔
بظاہر صدقہ دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ میں، صدقہ فطر میں، دیگر نیکیوں میں جب مال خرچ کرتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے اپنے مال میں سے کچھ مال چلا گیا، لیکن فرمایا صدقے سے، اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کسی سے بدلہ نہ لیا، معاف کر دیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر گیا، لیکن فرمایا معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ میں عاجزی کروں گا، بھائی اس زمانے کے اندر سیدھے آدمی کو کوئی کام ہی نہیں ہے، جو سیدھا ہوتا ہے لوگ اسے دباتے ہی رہتے ہیں، اور جناب ہم تو بالکل لوگوں کو جواب دینے والے ہیں، جب تک لوگوں کو جواب نہ دیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ فرمایا تواضع سے مرتبے بلند ہوتے ہیں، انسان عاجزی کرتا ہے تو مرتبہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو سنیں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، تواضع سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، چاہے بادشاہ اپنے کسی لشکر کو، آقا غلام کو، صاحب خانہ اپنے عیال کو، بیوی بچوں کو، جو بھی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس سے متنفع ہونے کے اسباب کا، فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، وہی رزاق حقیقی ہے۔ رزق بھی وہی دیتا ہے، اس رزق سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیتیں بھی وہی دیتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اللہ اٹھائے گا، یعنی ان تمام مشرکین کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہیں پوچھتے تھے دنیا میں؟ کیا یہ مشرکین تمہیں پوچھتے تھے؟ قالوا، وہ عرض کریں گے، سبحانک انت ولینا من دونہم، پاکی ہے تجھ کو، تو ہمارا دوست ہے نہ وہ، یعنی ہماری ان سے، مشرکین سے کوئی دوستی نہیں، تو ہم کس طرح ان کے پوجنے سے راضی ہو سکتے تھے، ہم اس سے بری ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنات کو پوجتے تھے، یعنی شیاطین کو پوجتے تھے کہ ان کی فرمانبرداری کے لیے غیر اللہ کو یہ مشرکین پوجتے تھے۔ مشرکین تو شیاطین کی پوجا کرتے ہیں کہ ان کا کہنا مانتے ہیں۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں اکثر انہی پر یقین لائے تھے، یعنی اکثر مشرکین کا یقین شیاطین پر تھا۔ فالیوم، تو آج، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، تم میں ایک دوسرے کے بھلے برے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا، اور وہ جھوٹے معبود اپنے پجاریوں کو کچھ نفع نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم فرمائیں گے ظالموں سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی جس آگ کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے آج عذاب چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کافروں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھتے ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ تو نہیں مگر ایک مرد کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے، یعنی یہ تمہیں بتوں سے روکنا چاہتے ہیں۔
وقالو اور وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں ما ھذا الا افک مفترا یہ تو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا، یعنی یہ تو نعوذ باللہ من ذالک خود انہوں نے بنایا ہے اور جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کافروں نے اس طرح توہین و بے ادبی کی۔ وقال الذین کفروا للحق اور کافروں نے حق کے متعلق کہا، یعنی قرآن کریم کے بارے میں کہا، لما جاءہم جب ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین یہ تو نہیں مگر کھلا جادو، یعنی قرآن پاک کا جب مقابلہ نہ کر سکے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جنہیں پڑھتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر نہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا، یعنی آپ سے پہلے مشرکین عرب کے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ رسول جس کی طرف یہ اپنے دین کی نسبت کر سکیں۔ تو اب یہ جس دین کو پوجتے ہیں اور جو ان کے معمولات ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو یہ نہ اس کی نسبت کسی کتاب کی طرف کر سکتے ہیں نہ رسول کی طرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ جس خیال پر ہیں ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں، وہ ان کے نفس کا صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، یعنی پہلی امتوں نے بھی کفار قریش کی طرح رسولوں کی تکذیب کی۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور یہ اس کے 10ویں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، یعنی پہلے کافروں کو جو قوت، کثرت مال اور اولاد اور لمبی عمر دی تھی، مشرکین قریش کے پاس ان کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ ان کے پہلے تو ان سے طاقت میں، قوت میں، مال اور دولت میں 10 گنے سے زیادہ تھے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا، یعنی ان کو ناپسند رکھنا اور عذاب دینا اور ہلاک فرمانا۔ یعنی پہلے مکذبین نے جب میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میں نے اپنے عذاب سے انہیں ہلاک کیا، اور ان کی طاقت، قوت، مال و دولت کوئی چیز بھی کام نہ آئی۔ تو یہ موجودہ کافر کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی کیا حقیقت ہے، انہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے غضب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورہ سبا کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ